شرف انسانیت سے نوازا اور اپنے پیارے حبیب نبی رحمت تاجدار اقوام حضور قدوس شافعی مشہور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور بے شمار آج دن لامتناہی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کی اپنی نعمات کو، اللہ کی نوازشوں اور عنایتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو آج بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شرف انسانی سے نوازا اور عقل و فہم و ادراک کی قوت عطا فرمائی، تفکر و تدبر کی قوت عطا فرمائی، نظر و فکر کی قوت عطا فرمائی، قیاس و استنباط کی قوت عطا فرمائی، حواس خمسہ عطا فرمائی، بے شمار خزائن اللہ نے ہم نے رکھے اور جن کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو تخلیق فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو یہ اللہ ہے جو ارحام میں، پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ ہم نے انسان کو اس طرح ترتیب دیا فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے ہم نے چاہا انسان کو ہم نے ویسا ہی تخلیق کیا، اس کو ترتیب دیا، شکل و صورت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، اعضاء کی ساخت کے اعتبار سے، جیسے ہم نے چاہا اس کو ترتیب دیا۔ انسان کو جو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے، وہ اس کی وجہ جہاں اور بہت سی وجوہات ہے، وہاں ایک وجہ عقل بھی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عقل کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اس کی بہت سی وجوہات ہے، جن میں سے 10 یہ ہے۔ 5 وجوہات جو ظاہری ہے ان کو پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے ڈسکس کیا، اور 5 وجوہات عقل کی فضیلت کی جو باطنی ہے، ان میں سے ایک ہے التفکر، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا۔ اور یہ قوت اللہ نے حضرت انسان کے اندر اس لیے رکھی تاکہ میرا بندہ میرے مظاہر میں، میری تخلیقات میں غور و فکر کرے، تفکر و تدبر و تعقل سے کام لے، تاکہ جب وہ غور و فکر کرے گا تو اس کا غور و فکر کرنا اس کو میری پہچان اور میری معرفت کروائے گا۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ کبھی بھی اللہ کی ذات میں تفکر نہیں کرنا چاہیے، سوچ بچار غور و فکر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا، اللہ کے بعد کیا ہوگا، اللہ کے دائیں کیا ہوگا، بائیں کیا ہوگا۔
نعوذ باللہ من ذالک، یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو اللہ کے متعلق شک میں مبتلا کرتا ہے اور اس کو رب ذوالجلال کے انکار پر اتارتا ہے، کیونکہ انسان کے جو علم کے ذرائع ظاہری حواس، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ، اور اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر، تو یہ تو سب عاجز ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو نہ چکھنے میں آتا ہے، جو نہ سونگنے میں آتا ہے، جو نہ دیکھنے میں آتا ہے، جو نہ چھونے میں آتا ہے، جو نہ سننے میں آتا ہے۔ اللہ کا پہلے نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے بعد کچھ ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اصلی اور ابدی ذات ہے۔ جس طرح اس کی ذات اصلی اور ابدی ہے، اسی طرح اس کی تمام صفات اصلی اور ابدی ہے۔ تو اللہ کے متعلق کبھی بھی غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ جب کبھی شیطان اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے، یعنی انسان اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا شروع ہو جائے، تو اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، جس کے ذریعے شیطان مجھے میرے رب سے منفر کرنا چاہتا ہے اور میرے دل و دماغ میں یہ ڈالنا چاہتا ہے کہ تیرا رب کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کی ذات میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ نہ اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے، نہ اپنے حواس ظاہری سے سمجھ سکتا ہے، نہ اپنے حواس باطنی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو جو سمجھ میں نہ آئے تو پھر انسان مادیت پر اعتماد کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن ایسی چیز نہیں ہے۔ انسان خود مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ تو انسان کے اندر جو حواس ہے، جن کے ذریعے آدمی کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، بعض چیزوں کو دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے، بعض چیزیں سونگنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ کسی چیز کی بو معلوم کرنی ہو تو اس کے لیے قوت شامہ رکھی گئی ہے۔ کوئی آواز سماعت کرنی ہو تو نہ زبان سے وہ آواز سماعت کی جا سکتی ہے، نہ ناک کے ساتھ سماعت کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے قوت سامعہ کان عطا فرمائے ہے۔ ایسے ہی جو چیز چکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو ناک قوت شامہ جو ہے وہ اس کے ذائقوں کو معلوم نہیں کر سکتی کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ ممکن ہے ذائقہ تو خوشبودار ہو لیکن کھانے میں پینے میں وہ کڑوا ہو، وہ کھاٹا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر ترش پن بھی ہو سکتا ہے، کھٹا بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو انسان اپنے حواس سے اپنے رب کو سمجھنا چاہے تو اپنے حواس سے نہیں سمجھ سکتا۔ تو پھر اللہ کی پہچان کی معرفت اور اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ تو اللہ کی معرفت و پہچان اس کی تخلیقات میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، جو اللہ نے کائنات بنائی ہے، وہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے اور اس میں غور و فکر کریں گے تو وہ چیز اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، وہ چیز اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے کہ میرا ایک خالق ہے جس پروردگار نے مجھے پیدا فرمایا۔ جیسے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فرمایا یہ میں اپنے مظاہر فطرت کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں، یہ رات و دن کا آنا جانا، یہ بادلوں کا آسمان و زمین کے درمیان میں مسخر ہو جانا اور وہاں سے بنجر زمین پر برسنا اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد اس کا زندہ ہونا، یہ سب اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل مند قوم کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی جو اس میں غور و فکر کرے گا تو کیا نشانیاں ہیں؟ رب ذوالجلال کی معرفت اور رب ذوالجلال کی پہچان کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہے. کائنات کی ہر چیز اپنے بنانے والے کو بتا دیتی ہے کہ میری بناوٹ، میری سجاوٹ، میری خصوصیات یہ ایسے ہی میرے اندر نہیں آ گئی، بلکہ میرا ایک خالق ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، میرے اندر یہ خوش نمائی رکھی ہے، میرے اندر یہ خوش نمائی رکھی ہے. تو یہ ہر چیز کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اس کا کوئی خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور خود یہ چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی. دوسری چیز ہے عبرت. قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں مسائل ہیں، احکام شرعیہ ہیں اور بہت ساری ہدایات ہیں، قیامت کا تذکرہ ہے، قبر کا تذکرہ ہے، دنیا کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ نے کچھ قصص سابقہ کو ذکر کیا ہے، کچھ قصے بیان فرمائے ہیں سابقہ اقوام کے کہ ہم نے فلاں قوم کی طرف فلاں نبی کو بھیجا، انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، پھر ہم نے ان کو یہ سزا دی. بڑی بڑی صورتیں قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم آپ کو آج سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں شاید تم غور و فکر کرو، ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں شاید کہ تم عقل سے کام لو، ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم تفکر و تدبر سے کام لو. یعنی اس سے تو عبرت حاصل کرو کہ وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، ان کا خالق بھی اللہ تھا، ان کو رزق بھی اللہ دیتا تھا. پھر کیا وجہ ہوئی کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا؟ کیا وجہ ہوئی کہ زمین کو الٹ کر رکھ دیا گیا؟ کیا وجہ ہوئی کہ ان پر طرح طرح کے عذاب آئے؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا سامان رکھا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کا جرم کیا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم کا جرم یہ تھا کہ وہ راستے میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے. بعض کا جرم یہ ہے وہ غلام بازی کرتے تھے، بعض کا جرم یہ ہے، بعض کا جرم یہ ہے. تو اس میں غور و فکر کا سامان یہ ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہو، آپ بھی اپنے اندر اس چیز کو تلاش کرو کہ کہیں یہ چیز تمہارے اندر تو نہیں پائی جا رہی کہ جس چیز کی وجہ سے، جس گناہ کی وجہ سے، جس گندے فعل کی وجہ سے یہ امت تباہ ہوئی، اس امت پر پتھروں کی بارش ہوئی، اس امت پر زمین کو لٹ کر کے رکھ دیا گیا، اس امت کو آسمان سے چیخ آئے اس کو بسم کر کے رکھ دیا، ان کو بندر بنا دیا گیا. ہمارے لیے ان قصوں کے اندر اللہ نے یہ سامان اور عبرت کا سامان رکھا ہے کہ کہیں وہ کام ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے. اگر ہمارے اندر موجود ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تو بندے اللہ کے تھے، ان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا تھا. اگر اللہ ان کو سزا
کہ یہ سابقہ انبیاء کے سابقہ اقوام کے قصے بیان ہو گئے اور یوں بس آپ پڑھو اور بس ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ اس میں اللہ نے خود فرمایا بھی کہ یہ اس لیے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم تعقلون، یہ ہم اس لیے آپ سے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ تم عقل سے کام لو، غور و فکر کرو۔ کہ فرمایا لعلکم تعقلون، کہ فرمایا لعلکم تتفکرون، کہ فرمایا لعلکم تتدبرون۔ اس لیے بیان فرمایا کہ تم غور و فکر کرو کہ اگر انہیں عذاب پہنچ سکتے ہیں وہ گناہ، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اس وقت دنیا میں اگر ہم دیکھیں، صرف اسلامی دنیا کی طرف ہم دیکھیں، وہ گناہ جن کی وجہ سے سابقہ امتیں تباہ و برباد ہوئی، وہ گناہ کہ جن کی وجہ سے سابقہ امتوں پر عذاب ہے۔ آپ ذرا اس کو ہی دیکھیں کہ یہودیوں کا دن یوم السبت ہفتے کا دن تھا جس دن وہ عبادت کرتے ہیں۔ آج بھی جس طرح ہم جمعے کے دن کو مقدس دن سمجھتے ہیں اور اس میں خصوصی عبادت کرتے ہیں، یہودی کا جو دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے، عیسائیوں کا اتوار کا دن ہے۔ تو یوں ہر قوم کا اپنا اپنا دن ہے۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اس دن میں اللہ کی عبادت کرو، خرید و فروخت بند کرو، خرید و فروخت، یہ مچھلی کا شکار بند کرو، یہ جو کاروبار تم کر رہے ہیں اس کو بند کرو۔ انہوں نے ہفتے والے دن پانی کی نالیاں نکال کے مچھلیوں کو اس طرف کر کے آگے بند باندھ دیتے تھے اور اتوار کو پکڑتے تھے، یوں اللہ کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کئی طرح کے عذاب لائے، ان کو بندر بنا دیا، یعنی 7 قسم کے عذاب ان پر آئے، خون کا عذاب بھی ان پر آئے، متواتر سخت ترین بادلوں کا عذاب بھی ان پر آیا، شدید ترین ہوا کا عذاب بھی ان پر آیا، ٹڈیوں کا عذاب جو عذاب تھا وہ بھی ان پر آیا، مینڈکوں کا عذاب بھی ان پر آیا کہ کھانے کے پلیٹ کے اندر مینڈک گھس جاتے، اتنی کثرت کے ساتھ مینڈک ہو گئے، اتنی کثرت کے ساتھ ٹڈیاں ہو گئی تھی۔ وہ اگر پانی پینا چاہتے تو جہاں سے پانی اٹھاتے وہ دیکھتے وہ خون بن چکا، پانی خون، پتھر اٹھاتے نیچے خون، جہاں وہ بیٹھنا چاہتے وہاں خون۔ تو اس طرح کے مختلف عذاب۔ اب دیکھیں کہ ان کی مرکزی نافرمانی کیا تھی کہ انہوں نے ہفتے والے دن کا احترام نہیں کیا، ہفتے والے دن کا احترام نہیں کیا۔ تو بھائی یہ اگر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ہمیں تو اللہ کو ہمیں بھی یہی حکم دیتے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، کوشش کر کے آ جاؤ، ترجیحی بنیادوں پر آ جاؤ، دوڑ کر آ جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، ذالکم خیر لکم، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اگر اپنی عبادت کے دن کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں پر اتنے عذاب آ سکتے ہیں، تو ہم اگر اپنے اس دن کا احترام نہیں کریں گے تو کیا ہم پر وہ عذاب نہیں آ سکتا ہے؟ لہٰذا وہ ہمارے ساتھ کیوں بیان کیا گیا قرآن پاک میں کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ اشر کیا؟ یہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ تم عبرت حاصل کرو، تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ اس لیے عقل کی یہ فضیلت ہے کہ عقل کے ذریعے انسان فضیلت
جو ہے عبرت حاصل کرتا ہے، کسی چیز میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، کسی خطرناک چیز سے بچتا ہے تو عقل کے لیے بچتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز خطرناک ہے تو اس سے تبھی وہ بچے، یہ سمجھے گا تب ہی کہ اس کے اندر عقل کار فرما ہو۔ اس لیے انسان کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے اسے عقل کی دولت سے مالا مال کیا۔ تیسری چیز گناہ کو عظیم سمجھنا، اس وجہ سے بھی عقل کو فضیلت حاصل ہے۔ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی نیکی کو ہلکا اور چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے خیر ہے یہ چھوٹا گناہ ہے کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ گناہوں سے ہماری جان چھوڑائے، اللہ گناہوں والی زندگی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گناہوں سے بھی آدمی تب ہی بچتا ہے کہ جب اس کی عقل اسے بتاتی ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں میں نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے اپنے اعمال کا، اور میں کس طرح اس کی سزا سے بچ سکوں گا، تو تب ہی وہ اس سے بچتا ہے۔ چوتھی چیز اللہ کا ڈر اور تقوی، یعنی اوامر و نواہی پر عمل کرنے میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جو ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ جس آدمی کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تقوی کا عنصر نہیں ہے، وہ نہ اوامر کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے اور نہ ہی نواہی سے اجتناب کر سکتا ہے۔ یہ وہی کرے گا کہ جس کی عقل اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تیرا ایک خالق ہے، کہ تجھے یہ جو کام کر رہا ہے کیا یہ تیرے پروردگار کا، تیرے خالق و مالک کا اس چیز کے متعلق کیا حکم ہے، کیا یہ تیرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، احکام شریعہ میں تیرے رب نے اس کو تیرے لیے حلال کیا ہے یا اس کو تیرے لیے حرام کیا ہے، اس کو تیرے لیے جائز رکھا ہے یا تیرے لیے ناجائز رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے یہ عقل کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں، اس لیے عقل کو فضیلت حاصل ہے۔ اور پانچویں چیز ہے عجز و انکساری، کہ غرور و تکبر انسان کو ذلت اور رسوائی کی طرف لے جاتا ہے، اور غرور و تکبر نہیں بڑے بڑے لوگوں کو تباہ و برباد کیا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ٹکرانے والا نمرود تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں کا نعرہ لگاتا تھا، بڑے دعوے کرتا تھا، جو اس کے دربار میں آتا پہلے اس کو سجدہ کرتا، لیکن اللہ نے جب اس کو ذلیل کیا تو اس پر حقیر سی مخلوق مچھروں کو مسلط کیا اور اس کو یوں ذلیل و رسوا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہر یہ تو کوئی ایک مثال ہے، جس نے بھی غرور کیا، تکبر کیا، عاجزی کو چھوڑا، تواضع کو چھوڑا، انکساری کو چھوڑا اور منکسر المزاجی کو چھوڑا، اور خاص طور پہ اللہ کی بارگاہ میں اکڑنا، اور اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ کو کوئی حاجت ہے اور آپ اپنے رب سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے دعا نہیں کر رہے، یہ بھی تکبر قرار دیا گیا۔ فرمایا یہ تکبر ہے کہ تجھے ضرورت تھی لیکن جہاں سے تجھے مانگنا چاہیے تھا وہاں تک تو نے نہیں مانگا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تو نے دعا نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں تو نے التجا نہیں کی، جبکہ ایک ذات تیری ضروریات کو، تیری حاجات کو پوری فرمانے والی اس پوری کائنات کے خالق و مالک ذات موجود ہے، لیکن ہم اپنی ضروریات و حاجات میں، اپنی مشکلات، مسائل و آلام میں اگر اس کو نہیں پکاریں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں تکبر ہے۔ گویا بندہ اپنے طرز عمل سے، اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ
مانگنے کے لائق نہیں. جب وہ نہیں مانگتا، اس بارگاہ سے نہیں مانگتا، گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ اس لائق نہیں ہے کہ وہاں سے مانگا جائے. اور پھر جو وہاں سے نہیں مانگتا وہ پھر ہر در سے مانگتا ہے، اور جو وہاں سے مانگتا ہے وہ کسی در سے نہیں مانگتا. اللہ اسے بے نیاز کر دیتا. جو اس کی بارگاہ میں نیاز مندی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ہر در اور ہر در سے بے نیاز کر دیتا ہے. اور جو اس کی بارگاہ میں جو ہے تکبر کرتا ہے، سائل بن کر نہیں آتا، تو اللہ پھر اسے ہر دروازے پر سائل بنا کے بھیج دیتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں عقل کے ذریعے ہوتی ہیں، اس لیے عقل کو فضیلت و فوقیت حاصل ہے. اور انسان کو جو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا. یہ انسان اللہ کی جمیع مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اللہ نے اس کو ایسا خوبصورت پیدا فرمایا کہ پھر خود ہی اس کو احسن قرار دیا. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو عقل و شکل کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، فہم و ادراک کے اعتبار سے ہم نے اسے بہترین اعتدال پر پیدا فرمایا، اور بہترین اس کی جسمانی ساخت ہم نے اس کو عطا فرمائی. تو یہ اور اس کے علاوہ حسن کی 7 قسمیں ہوتی ہیں. حسن کے اندر لطافت بھی ہوتی ہے، ملاحت بھی ہوتی ہے، اور ضیاء بھی ہوتا ہے، نور بھی ہوتا ہے، ظلمت بھی ہوتی ہے، رقت بھی ہوتی ہے اور دقت بھی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب اس کائنات کو بنایا، اس عالم اکبر یعنی آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، انہیں حسن کی یہ ساری کی ساری قسمیں عطا فرمائے، ساری کی ساری قسمیں عطا فرمائے. لیکن باقی جو اللہ کی مخلوقات ہے، ان میں سے سب کو ایک ایک چیز عطا فرمائے. لطافت جنوں اور ملائکہ کو عطا فرمائے، ملاحت حوروں کو عطا فرمائے، ضیاء غالب روشنی، زیادہ روشنی سورج کو عطا فرمائے، نور کم روشنی چاند کو عطا فرمائے، ظلمت اندھیرا رات کو عطا فرمایا، رقت یعنی سیلان یہ پانی کو عطا فرمایا، اور دقت یعنی سختی یہ ہوا کو عطا فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب عالم اصغر یعنی حضرت انسان کو تخلیق کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی اس عالم اصغر کو عالم اکبر کی طرح حسن کی وہ 7 قسمیں عطا فرمائے. وہ 7 قسمیں اللہ تعالیٰ نے لطافت، اللہ نے انسان کی روح کو عطا فرمائی کہ انسان کی روح کے اندر لطافت ہے. ہم اس کو دیکھنا چاہیں دیکھ نہیں سکتے، پکڑنا چاہیں پکڑ نہیں سکتے، محسوس کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، ہوا سے ظاہری سے. لطافت انسان کی روح کو عطا فرمائی گئی، ملاحت انسان کی زبان کو عطا فرمائی گئی، ضیاء انسان کے چہرے کو عطا فرمائی گئی، نور انسان کی آنکھوں کو عطا فرمایا گیا، ظلمت انسان کے بالوں کو عطا ہوئی، اور دقت انسان کے دل کو عطا ہوئی، اور دقت انسان کے باطن کو عطا ہوئی، انسان کے باطن کو. وہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات میں انسان کو ہی اس قابل سمجھا کہ اس کو حسن کی وہ 7 قسمیں عطا فرما دی ہے. اس لیے حضرت انسان تمام چیزوں سے زیادہ اور اللہ کی جمیع مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہی وہ انسان ہے کہ اللہ نے ملائکہ میں سے کسی کے سر پر خلافت کا تاج نہیں رکھا. یوں تو جبریل امین بھی تھے، اسرائیل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، اسرافیل بھی تھے، بڑے بڑے فرشتے
سے آسمان پر صعود کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ان کو وہ طاقت یعنی وہ رینک اور وہ عہدہ عطا نہیں کیا جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا۔ اس انسان کو زمین پر اللہ نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا۔ اس انسان کے سر پر اللہ نے اپنی نیابت کا تاج رکھا، اور پھر یہی وہ انسان ہے کائنات میں اللہ کے حکم سے اگر کسی کو سجدہ کیا گیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جن کو سجدہ تعظیمی کیا گیا، اور ان کو سجدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی مکرم مخلوق فرشتے، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ۔ اور وجہ یہ تھی کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی اللہ کو مشورہ دے یا اللہ کسی سے کوئی کام پوچھ کے کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی مرضی، اپنی مشیت، اپنی منشا اور اپنے ارادہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ فرمایا کہ اب جب میں ایک اور مخلوق بنانے والا ہوں تو تم تیار رہو، کیونکہ اب تمہاری ذمہ داریاں بھی بڑھنے والی ہیں، اب تمہاری ذمہ داریاں بھی، تمہاری ڈیوٹیاں بھی بڑھنے والی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ نے فرمایا فرشتوں إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کہا اے اللہ کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، زمین میں خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، زمین میں وہ تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا، زمین اس کے گناہوں سے تھر تھرائے گی، زمین پر اس کے گناہوں کی وجہ سے زلزلے برپا ہوں گے، طوفان آئیں گے، آندھیاں چلیں گی، یا اللہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یا اللہ ہم تیری تسبیح کے لیے، تیری تحمید کے لیے، تیری تمجید کے لیے، تیری تکبیر کے لیے، تیری بڑائی و بزرگی کے لیے، یہ بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور یہ مضارع کا صیغہ ہے، نسبح و نقدس، یہ حال استقبال دونوں پہ دلالت کرتا ہے، یعنی آج بھی ہم تیری تسبیح، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی، فضائی ہو یا آبی، تمام چیزیں کلیات و جزیات کا علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا کہ بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کا کیا نام ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں، بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس قول میں سچے تھے جو تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، اگر اس قول میں سچے تھے تو بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ تو علم رکھتا ہے تم نہیں رکھتے۔ قالوا سبحانک، کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے جو کہا تھا وہ ہم نے غلط کہا تھا، سبحانک تو کوئی بھی بیکار کام نہیں کرتا، ربنا ما خلقتها باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو بیکار محض ہو، جو رائگاں ہو، جو فضول ہو، اللہ فضول و بیکار کام نہیں کرتا۔ یہ گویا فرشتوں نے کہا سبحانک کہہ کے اس چیز اللہ کی پاکی بیان کی کہ اللہ کوئی بھی بیکار کام کرنے سے تیری ذات پاک ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس ان چیزوں کا کوئی علم نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو ہمارے پاس تو علم فقط وہی ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے یعنی علم عطا فرمایا، اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا
تو جو مسجود علیہ ہوتا ہے وہ ساجد سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. وہ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت حاصل تھی، وہ افضل و اعلیٰ تھے. اسی وجہ سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقام اور منصب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.